الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، سورہ نساء کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ میں نے پہلی برکت کے لیے تلاوت کی ہے، لیکن اس کا ترجمہ میں نے عرض نہیں کیا، کیونکہ انشاءاللہ آیت مبارکہ کی تفسیر کل کے درس میں ہوگی۔ آج کے درس میں کچھ ابتدائی باتیں سورہ مبارکہ کے حوالہ سے ہوں گی۔ تلاوت کی ترتیب میں سورۃ مبارکہ کا نمبر 4 ہے۔ نزول کے لحاظ سے عموماً اس کو 92 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ مکی دور میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، اگرچہ بعض صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے میں تھوڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور تعداد بھی 86 یا 85 میں بھی تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو عمومی بات ہے 86 صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں، اور اس کا نمبر اگر 92 تسلیم کیا جائے نزول کے لحاظ سے، تو پھر گویا کہ اس کا نزول مدنی دور کے اندر 6 نمبر پر بنے گا، کیونکہ 86 صورتیں مکی دور میں نازل ہو چکی ہیں، اس کے بعد یہ 6 صورت ہوگی۔ سورت کی کچھ اندرونی شہادتیں وہ اس کا زمانہ نزول تقریباً متعین کرتی ہیں، اور وہ زمانہ ہجرت کے بعد تیسرا اور چوتھا سال محسوس ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 5ویں سال کا بھی کچھ حصہ، کیونکہ لمبی صورتیں ان کا بعض حصہ کسی وقت نازل ہوتا ہے، بعض کسی اور وقت، تو زیادہ عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ جو ہے تو اس کا نزول پورے مدنی دور کے اوپر محیط ہے۔ مدنی دور کی سب سے پہلی وحی بھی سورۃ البقرہ کی سمجھی جاتی ہے، اور مدنی دور کی سب سے آخری وحی بھی سورۃ البقرہ کی سمجھی جاتی ہے، تو گویا کہ پورے مدنی دور میں یہ سورۃ البقرہ، اس کے مختلف حصے مختلف اوقات میں نازل ہوتے رہے۔ تو سورۃ النساء بھی ایک طویل سورت ہے، تو اس لیے اس کا زمانہ نزول بھی تھوڑا طویل ہو جاتا ہے، اور غالب خیال یہی ہے کہ 3 سے 5ویں سال تک اس سورہ مبارکہ کا نزول کا زمانہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر وراثت کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔
ایک پورا رکوع جس کو یوصیکم اللہ والا رکوع کہا جاتا ہے، وہ وراثت کے احکام سے متعلق ہے، اور سورہ مبارکہ کی جو بالکل آخری آیت مبارکہ ہے جس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے، وہ بھی وراثت کے احکام کے حوالہ سے ہے۔ اور یہ جو وراثت کے احکام ہیں، ان کے متعلق علماء کی ایک غالب رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ اکٹھی شہید ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس وقت بہت سارے مجاہدین 70 کے لگ بھگ وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کی اولادیں بھی ہیں جو کہ یتیم ہوئی ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں۔ دور جاہلیت میں وراثت بھائیوں کے قبضے میں چلی جایا کرتی تھی۔ اب اگر یہاں پر بھی بھائیوں کے قبضے میں وراثت چلی جائے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور جو بیوائیں ہیں ان کا انتظام کس طرح ہو پائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر وراثت کے احکام تفصیلاً نازل کر دیے۔ تو علماء کی ایک غالب رائے یہ ہے کہ غزوہ احد کے فوراً بعد وراثت کے احکام نازل ہوئے ہیں، اور غزوہ احد جو ہے وہ سن 3 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہود کو ایک خاص تنبیہ بھی موجود ہے، اور اس تنبیہ کے متعلق خیال یہ ہے کہ وہ غزوہ بنی نذیر سے قبل وہ تنبیہ ہوئی ہے، اور غزوہ بنی نذیر جو ہے وہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے، تو اس سے قبل وہ تنبیہ ہوئی ہے۔ تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ سن 4 ہجری میں بھی اس سورہ مبارکہ کا کچھ نہ کچھ حصہ بہرحال نازل ہوا ہے۔ پھر سن 4 ہجری کے اندر ہی غزوہ ذات الرقاع پیش آیا ہے، اور اس غزوے کے دوران پہلی صلاۃ الخوف ادا کی گئی ہے۔ خوف کی نماز سب سے پہلی وہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ادا کی گئی ہے، اور یہ غزوہ جو ہے یہ 4 ہجری میں پیش آیا ہے، اور صلاۃ الخوف کا طریقہ جو ہے وہ بھی سورۃ النساء میں موجود ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سن 4 ہجری میں کوئی نہ کوئی حصہ نازل ہوا ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ صلاۃ الخوف سے مراد یہ ہے کہ جنگ کی حالت ہے، دشمن کے حملے کا خدشہ ہے، اگر سارے لوگ جماعت کے اندر مصروف ہو جائیں تو اچانک دشمن حملہ کر دے تو بڑا سارا نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کسی درندے وغیرہ کا خوف ہے، اور مسلمانوں کی وہاں پر جتنی جماعت ہے اگر وہ ساری وہ نماز کے اندر اکٹھی مصروف ہو جاتی ہے تو خدشہ ہے کہ وہ درندہ آ کے حملہ کر دے، کوئی شیر چیتا وغیرہ، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے۔ تو ایسے حالات کے لیے سورۃ النساء کے اندر صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا، جس کی تفصیل تو انشاءاللہ جس وقت وہ آیت مبارکہ آئے گی تو اس وقت ذکر کر دی جائے گی۔ مختصر طور پر اتنا ذکر کر دوں کہ صلاۃ الخوف کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں جماعت ایک ہی رکھی گئی ہے،
امام ایک ہی جماعت کروائے گا، اور جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے دو گروہ بنائے جائیں گے۔ ایک گروہ آدھی نماز جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھے گا، اتنی دیر میں دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے رہے گا، یا جس طرف سے کوئی درندے وغیرہ کا خدشہ ہے تو ادھر متوجہ رہے گا۔ جب آدھی نماز ہو جائے امام اپنی نماز جاری رکھے گا، اور جو گروہ امام کے پیچھے آدھی نماز پڑھ چکا ہے یہ دشمن کی طرف چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ آ کے باقی آدھی نماز امام کے ساتھ پڑھے گا۔ تو جماعت ایک ہی ہوگی، دونوں گروہوں کی آدھی آدھی نماز ہو چکی، اور باقی آدھی آدھی جو ہے وہ دونوں گروہ بعد میں خود اپنے طور پر پڑھیں گے۔ تو اس طرح سارے لوگ جو ہیں وہ بیک وقت نماز کے اندر جو ہے مشغول ہو کے دشمن سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔ آدھے لوگ نماز میں اور آدھے دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے، تو دشمن کو حملے کی جرت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر جنگ کے حالات کا معاملہ ہے، اور جنگ کی حالت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرما دیا کہ آدھے لوگ ایک جماعت کروا لیں ایک امام کے ساتھ، پھر باقی آدھے لوگوں کو ایک دوسرا امام جو ہے وہ نماز پڑھا دے۔ یہ نہیں کہا گیا، بلکہ باقاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ جس سے جماعت بہرحال ایک ہی رہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک جماعت ہونے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ جنگ کے اندر بھی دوسری جماعت کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ تو ہمارے بعض احباب جو ہیں جب بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جی جماعت ہو چکی ہے، چلیں جی ہم دو چار بندے ہیں ہم اپنی جماعت کرا لیتے ہیں۔ پھر کچھ اور آ جاتے ہیں، جی جماعت ہو چکی ہے ہم اپنی جماعت کرا دیتے ہیں، بے شک پہلے دو جماعتیں بھی ہو چکی ہیں ہم تیسری بھی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی صحیح طرز نہیں ہے، دوسری جماعت کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ اجازت ملنی ہوتی تو کم از کم جنگ کے دوران تو مل جاتی نا۔ ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے سفر کے اندر ایسے افراد کے لیے کہ جو جس وقت مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اس وقت وہ ادھر موجود نہیں تھے، سفر کرتے ہوئے بعد میں آئے ہیں، تو ان کے لیے مسافروں کے لیے کچھ گنجائش ملتی ہے۔ بہرحال تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ جس وقت صلاۃ الخوف پہ ہم پہنچیں گے تو ذکر ہو جائے گی۔ تو بہرحال جماعت ایک ہونی چاہیے، اس کی اہمیت کا خیال ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ کچھ منافق جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے نا، نماز میں نہیں آتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام مقرر کروں اور جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں کہ جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اگر دوسری جماعت تیسری جماعت آرام سے ہو سکتی ہوتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید الفاظ کیوں فرماتے؟ بلکہ یہی ہوتا کہ چلو ابھی نہیں شریک ہوئے تو بعد میں آ کے پڑھ لیں گے، دوسری جماعت کروا لیں گے۔ تو بہرحال یہ جو سب سے پہلے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صلاۃ الخوف پڑھی گئی ہے، جنگ کے دوران ظہر کا وقت ہو گیا، مسلمانوں نے ظہر کی نماز شروع کر دی، اور یہ نماز جو ہے اس وقت تک ابھی صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل نہیں ہوا۔ ظہر کی نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو کافروں نے جب دیکھا کہ یہ سارے ظہر کی نماز شروع کر چکے ہیں تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ سارے اپنی عبادت کرنے لگ گئے ہیں تو کہیں حملہ نہ کر دیا جائے۔ اب پہلے سے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ جس وقت یہ عبادت شروع کریں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ دونوں گروہ تو صبح سے آمنے سامنے تھے لیکن لڑائی شروع کوئی نہیں ہوئی تھی۔ تو ظہر کی نماز جب شروع ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا کہ وہ سارے عبادت کر رہے ہیں تو ہم حملہ نہ کر دیں،
لیکن پھر جو کہ پہلے سے تو تیاری تھی کوئی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں چلو اب تو ان کی عبادت ختم ہونے والی ہے، تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے عصر بھی تو پڑھنی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی نمازوں کا تو پتہ چل چکا ہوا تھا ارد گرد کے لوگوں کو بھی، تو عصر کی نماز جو ہے وہ ہے بھی ان کو بڑی محبوب، کیونکہ قرآن حکیم میں صلاۃ الوسطیٰ اس کو کہا گیا ہے، تو اس دوران ہم حملہ کر دیں گے، یہ انہوں نے آپس میں طے کیا۔ ظہر کے دوران انہوں نے مشورہ تو ضرور کیا کہ حملہ کر دیں، لیکن حملہ کیا کوئی نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ عصر کی نماز جب یہ شروع کریں گے نا تو پھر ہم حملہ کر دیں گے، لیکن عصر کی نماز تک اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل فرما دیا، اور صلاۃ الخوف کے طریقے کی وجہ سے آدھے مسلمان جو ہیں وہ ان کے سامنے ڈٹے رہے، تو پھر ان کو جرت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ بھی سن 4 ہجری میں ہے۔ اللہ اللہ۔ تیمم کا حکم بھی سورۃ النساء کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین کو ایک غلطی لگی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ تیمم کا حکم غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نازل ہوا ہے، اور غزوہ بنی مستلق جو ہے شعبان 5 ہجری یا شعبان 6 ہجری میں ہوا ہے۔ دونوں روایتیں موجود ہیں، شعبان 5 ہجری کی بھی اور شعبان 6 ہجری کی بھی، لیکن غالب رائے جو ہے وہ شعبان 5 ہجری کی ہے کہ غزوہ بنی مستلق جو ہے وہ شعبان 5 ہجری میں جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تو بعض مفسرین کو یہ غلطی لگی کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر تیمم کا حکم نازل ہوا ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ اصل میں معاملے کی ایک نوعیت کا تھوڑا سا حصہ ایک جیسا ہے، دونوں موقع پر ایک ہار گم ہوا ہے، اور ہار بھی دونوں موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گم ہوا ہے، لیکن جو غزوہ بنی مستلق کا موقع ہے نا، اس وقت جو ہار گم ہوا ہے تو اس ہار کی گمشدگی کا سوائے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور کسی کو اس وقت خبر کوئی نہیں ہے۔ بعد میں تو انہوں نے خبر دی، لیکن اس وقت صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہی خبر ہوئی، کیونکہ وہ قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئی تھیں، اور وہاں پر اپنے گلے میں احساس ہوا کہ ہار کوئی نہیں ہے، تو وہ ادھر ہی ڈھونڈنے لگ گئی تھیں۔ جب واپس آئی ہیں تو قافلہ نکل چکا ہوا تھا، تو اس وقت تو یہ کسی کو ہار کا انہوں نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہار گم ہونے کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ چونکہ بنی مستلق کا مشہور ہے نا، اسی کے اوپر پھر جو ہے بعد میں تہمت بھی لگی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پاک دامنی کا اظہار کیا، اس ساری تفصیلی باتیں ہیں، واقعہ افک اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی ہار گم تو ہوا ہے، لیکن اس گمشدگی کا اس وقت میں سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور کسی کو معلوم کوئی نہیں۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میرا ہار گم ہوا تھا، میں وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ لیکن جو تیمم کے حکم کا نازل ہونے والا معاملہ ہے نا، اس وقت ہار گم ہوا ہے اور اس کی صحابہ کرام تلاش کرتے رہے ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دور بھی بھیجا تھا ہار دیکھنے کے لیے، تو اس وقت صرف حضرت عائشہ کو نہیں پتا تھا، بلکہ ہار کی باقاعدہ تلاش کی جانے لگ گئی تھی، صحابہ کرام تلاش کر رہے تھے، اور صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما ہو گئے تھے اپنے خیمے کے اندر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی گود میں سر رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور نیند آ گئی ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ باہر تلاش کر رہے ہیں ہار کو۔ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام جو باہر ہار تلاش کر رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ فجر کا وقت بالکل قریب ہے اور یہاں پر کہیں پانی نظر کوئی نہیں آ رہا، تو وضو بنانا ہے تو پانی کہاں سے ملے گا، پانی ہے کوئی نہیں، نماز کا وقت بالکل قریب ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، آپ کی بیٹی ان کا ہار گم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا ہوا ہے اور یہاں پر پانی بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں غصہ آ گیا اپنے بیٹی کے لیے، حضرت سیدہ عائشہ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ باپ ہے، بیٹی کے اوپر بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، اور معاملہ بھی سنگین سا ہے کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر پانی بھی موجود کوئی نہیں اور نماز کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے، تو اسی جگہ پر رکنا پڑا ہوا ہے۔ خیمے کے اندر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم نے کیسے جو ہے نا وہ لاپرواہی کی ہے، کس جگہ پر ہمیں روک دیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پہلو کے اندر کچھ کچوکے بھی لگائے جس سے انہوں نے کچھ تکلیف بھی محسوس کی، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام فرما تھے اس لیے بالکل انہوں نے حرکت نہیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشانی نہ ہو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد جب خود بیدار ہوئے تو اس کے بعد تیمم کے متعلق آیتیں نازل ہو گئیں کہ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پھر اس طرح جو ہے وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا جائے۔ اب جب یہ تیمم کے متعلق آیتیں نازل ہو گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان آیات کا بتلایا اور تیمم کا طریقہ سکھلایا بتلایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پریشان ہوئے کہ میں نے اپنی بیٹی کے اوپر پہلے بلا وجہ غصہ کیا ہے، اس کے اوپر تو ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی ہے کہ مستقل ایک حکم نازل ہو گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی پانی میسر نہ ہو تو اس کا ایک متبادل اللہ نے بتا دیا، یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی برکت والی ہو کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے یہ رحمت فرما دی ہے، تو مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو کچوکے لگائے اور آپ کو غصے سے میں بولا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دور بھی بھیجا تھا، جب ان کو یہ تیمم کی آیات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اے صدیق کے گھرانے والوں، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہو رہی، کئی مواقع پر تمہاری برکتیں سامنے آتی ہیں، تو اس موقع پر بھی جو ہے تمہارے گھر کی وجہ سے یہ ایک برکت نازل ہو گئی کہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل الگ واقعہ ہے، اس کا غزوہ بنی مستلق سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک اور سفر کے ساتھ متعلق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر سفر کا تذکرہ تو ہے، لیکن وہ سفر ہے کس جگہ کا تھا، کب تھا، اس کا کوئی ذکر جو ہے وہ کسی صحیح سند سے نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ واقعہ ہے، غزوہ بنی مستلق والا واقعہ الگ ہے۔ تو اس موقع پر تیمم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ غالب رائے یہ بنتی ہے کہ سورہ مبارکہ کے اندر باقی کئی چیزیں وہ ہیں کہ جو تیسرے چوتھے سال میں ہیں ہجرت کے، تو یہ واقعہ بھی تقریباً اسی دوران اسی جو ہے کہ قریب قریب ہوا ہوگا، تیسرے چوتھے یا پانچویں سال میں ہی یہ واقعہ بھی ہوا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ اس کی اندرونی شہادتوں سے جو ہے وہ تقریباً متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہجرت کے تیسرے سال سے پانچویں سال کے دوران جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اب سورہ نساء کا اس سے پہلی سورت آل عمران کے ساتھ ربط کیا ہوگا؟
اور تھوڑی سی بات میں سورۃ البقرہ کی بھی کرنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ کے 2 حصے تھے اور دونوں کے اندر 2 مرکزی مضامین تھے۔ پہلے حصے میں توحید اور رسالت اور دوسرے میں قتال اور انفاق۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب تھی کہ 2 حصے، دونوں کے 2 مرکزی مضمون ہیں۔ پہلے حصے میں توحید اور رسالت اور دوسرے میں انفاق اور قتال۔ تو یہ ترتیب سورہ البقرہ کے اندر بھی رہی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی رہی۔ سورۃ البقرہ کے اندر البتہ کچھ امور انتظامیہ بھی ذکر ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران میں سورۃ البقرہ کے یہ 4 مضامین تو بیان ہوئے، لیکن امور انتظامیہ بیان کوئی نہیں ہوئے۔ تو گویا کہ سورۃ البقرہ کا ایک حصہ جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بیان ہو گیا، لیکن ایک امور انتظامیہ والا حصہ وہ آل عمران میں بیان کوئی نہیں ہوا، تو وہ اب سورۃ النساء میں آ جاتا ہے۔ اس میں امور انتظامیہ جو ہیں یہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ ایک انداز میں ربط ہو گیا۔ دوسرا ربط وہ بھی اسی سے متعلق بن جاتا ہے، وہ یہ کہ سورہ آل عمران کے اندر جو 4 حکم دیے گئے ہیں، جو 4 احکام ذکر ہوئے ہیں، توحید، رسالت، قتال اور انفاق، تو ان کے اندر ایک مسئلہ قتال کا بھی ہے۔ اب قتال جو ہے وہ اسی وقت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب مسلمانوں کی صفوں میں خود آپس میں اتحاد، اتفاق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، محبت ہو، تو تب قتال کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر خود اپنی صفوں کے اندر ہی اتحاد و اتفاق نہ ہو تو پھر دشمن سے کیا لڑنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ قتال اس وقت زیادہ کامیاب ہوگا کہ جب اپنا نظام سلطنت جو ہے، اپنا حکومت کا نظام جو ہے وہ بھی درست ہو۔ اگر خود اپنے حکومت کے نظام کے اندر ہی خرابیاں موجود ہوں تو پھر بھی قتال کامیابی سے نہیں ہو سکتا۔ تو سورہ آل عمران کے اندر قتال کا حکم ہوا، تو سورہ نساء کے اندر وہ امور انتظامیہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو رعایا ہے، جو افراد معاشرہ ہیں، ان کے آپس کے تعلقات بھی بہتر بنے، ان کے اندر اتحاد و اتفاق اور محبت پیدا ہو، اور حکومت کا نظام بھی درست چل سکے، تو ایسے احکام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سورۃ النساء کا پہلی 2 صورتوں کے ساتھ ربط۔ اب آج کے درس کی آخری چیز، سورۃ النساء کا خلاصہ۔ سورۃ النساء 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کی ابتدا سے آیت نمبر 57 تک ہے، اور پھر آیت نمبر 58 صفحہ نمبر 80 ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہاں سے سورہ مبارکہ کا پھر دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دوسرا حصہ آیت نمبر 126 تک جاتا ہے، صفحہ نمبر 90 پہ، اور پھر وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تو یہاں سے آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ سورہ مبارکہ کے آخر تک جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 57 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے 126 تک، اور تیسرا حصہ 127 سے سورت کے آخر تک۔ پہلا حصہ جو ہے اس کی ابتدا کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد 14 امور انتظامیہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ وہ امور انتظامیہ ہیں کہ جن کا تعلق رعایا سے ہے، رعیت سے ہے، کہ جس سے آپس میں لوگوں کا اتحاد و اتفاق وغیرہ اور محبت وغیرہ پیدا ہو۔ تو اس لیے ان کو ہم احکام رعیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ 14 امور انتظامیہ ہیں کہ جن کو ہم احکام رعیت بھی کہہ سکتے ہیں۔
اس کے بعد مسئلہ توحید جو کہ اصل مقصود ہے اس کا بیان ہے، اور شرک کا رد ہے، مختلف افراد سے حسن سلوک کی تلقین ہے، ایک امر مصلح ہے، یہود کی کچھ خباثتوں کا بیان اور ان کے اوپر کچھ زجرات ہیں۔ یہ مضامین جو ہیں یہ پہلے حصے کے مضامین ہیں۔ دوسرے حصے کے اندر مزید 8 امور انتظامیہ ہیں، لیکن پہلے حصے کے جو 14 امور انتظامیہ تھے ان کا تعلق تھا رعایا سے۔ اب یہ جو 8 امور انتظامیہ ہیں ان کا تعلق ہے انتظام سلطنت سے، حکومت سے، حاکموں سے، اس لیے ان کو احکام سلطانیہ کہنا بہتر ہوگا۔ ان کو احکام رعیت ہم نے کہا تھا، اور یہ جو ہے یہ احکام سلطانیہ ہیں۔ تو 8 احکام سلطانیہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ سورت کا جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر جو امور انتظامیہ احکام رعیت تھے پہلے حصے والے، ان میں سے دوسرے، 5ویں اور 14ویں امر انتظامی کے متعلق مزید کچھ روشنی ڈالی گئی ہے، مزید کچھ بات کی گئی ہے، اور اس چیز کو تنویر کہا جاتا ہے کہ ایک چیز پہلے بیان کی جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید کچھ روشنی ڈالی جائے۔ تو احکام رعیت کے دوسرے، 5ویں اور 14ویں حکم رعیت کے اوپر تنویر ہے، اور دوسرے حصے میں جو احکام سلطانیہ ہیں تو ان میں سے 8ویں حکم سلطانی کے اوپر بھی تنویر ہے یہ تیسرے حصے کے اندر۔ تو 4 امور انتظامیہ جن میں سے 3 پہلے حصے کے اور 1 دوسرے حصے کا، تو ان کے اوپر تنویرات ہیں۔ اس کے بعد پھر منافقین کے لیے کچھ زجرات ہیں، یہود کی کچھ خباثتوں کا بیان ہے، یہودیوں کے یا اہل کتاب کے ایک سوال کا جواب ہے، اور قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ترغیب ہے۔ تو یہ تیسرے حصے کے مضامین ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ آیات کی تفسیر آئندہ درس سے ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔